اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 19واں پارہ وقال الذین، جس میں سورہ فرقان کی 50 پر 7 آیتیں، سورہ الشعراء کی 220 پر 7 آیتیں، سورہ نمل کی 50 پر 9 آیتیں، مکمل 340 پر 3 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں کافروں کے مطالبے کو بتایا گیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں، ہمارے پاس بھی فرشتے آنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آ جائے، ہم دیکھ لیں گے، ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اب تو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، مگر فرشتوں کے دیکھنے کا وقت ہے۔ کب؟ موت کے وقت۔ ملک الموت جب آتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بشارت نہیں سناتے، خوشخبری نہیں دیتے۔ کافروں کے لیے جہنم اور اس کی ساری سزائیں ان کے سامنے کھول دی جاتی ہیں، اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں تمہارے لیے جنت حرام ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے یا رب العزت کو دیکھ لیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر مرنے کی حالت کی وقت وہ غور کریں، ان کی حالت یہ ہے کہ فرشتے ان کو نہ خوشخبری دیتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں، بلکہ عذاب کا، جہنم کا انہیں بلاوا اور اس کی طرف راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن کافروں کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہوگی اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ہوا اڑتی ہے اس کے اندر دھول جیسے ہوتا ہے، کافروں کے اعمال قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ اڑا دیں گے، کوئی حقیقت نہیں۔ کیوں؟ دنیا میں ان کا ایمان اللہ پر نہیں تھا۔ بغیر ایمان کے جو بھی کافر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن چند لوگ افسوس کریں گے، دنیا کے اندر ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں سنی، سن کے کوئی راستہ ہم نے اختیار نہیں کیا، فلاں کی بات ہم نے سنی، فلاں دوست ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ وہ کہے گا ہے افسوس، میں فلاں کو دوست نہیں بناتا، آج میرے لیے انجام دیکھنا نہیں پڑتا، میرا دوست مجھے نصیحت سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں افسوس کرنے کے بجائے دنیا کے اندر تمہاری دوستی کن لوگوں سے ہونا ہے غور کرو، یہی دوستی تمہیں آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ کے دربار میں جو ہوتی ہے اس کو بیان کیا۔ پیغمبر کہیں گے اے میرے رب، میرے بعد میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ایمان نہیں لانا، اس کی تلاوت نہیں کرنا، اس کے اندر غور و فکر نہیں کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، اس کی تبلیغ نہیں کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ پیغمبر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کتاب دی، یہ کتاب میں نے اپنی امت کے حوالے کر کے آیا، مگر میری امت نے اس کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اسے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔
کافروں نے کہا قرآن کیوں ایک دفعہ نہیں اتارا گیا، تھوڑا تھوڑا کیوں اتارا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر پر تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ ان کے دل میں مضبوط ہو جائے، اور ہم نے اس قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے اوپر تلاوت کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں، وہی چیز کیا ہے ان کے ذہن میں مضبوط ہو جاتی ہے، بھولنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ ایک قدرت کی نشانی سمندر کے اندر کھارا پانی میٹھا پانی دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، نہ کھارا پانی میٹھے پانی میں ملتا ہے، نہ میٹھا پانی کھارے پانی میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، پردہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ آج بھی سائنس تحقیق کرتی ہے یہ دونوں پانی آپس میں کیوں نہیں ملتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے درمیان برزخ ہے، پردہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ دوسری قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ہم نے انسان کو پانی کے خطرے سے پیدا کیا۔ جس گھر میں بچہ ہوتا ہے وہ خاندان کا وارث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بچہ یا بچی بڑے ہونے کے بعد شادی ہوتی ہے، ان کے درمیان سسرالی خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کے خطرے سے انسان وجود میں آیا، ایک طرف اس کا نسب چلتا ہے، دوسری جانب اس کا سسرالی رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میری قدرت ہے، دنیا کے اندر اسی نظام کو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کے چند خوبیوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ اللہ نے اپنے ساتھ بندوں کو خاص کیا، یہ بتایا کہ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ پہلی خوبی بیان کی گئی جب زمین پہ چلتے ہیں نرم چال ہوتی ہے۔ نرم چال سے مراد کیا ہے؟ سکون اطمینان سے چلتے ہیں، غرور فخر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے متعلق صحابہ نے بیان کیا جب آپ چلتے ہیں ایسا چلتے گویا کہ آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں۔ چال کیا ہے؟ میانہ روی ہونا چاہیے، چال کے اندر غرور فخر نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر اکڑ کے مت چل، تیرا اکڑ کے چلنا نہ تو پہاڑ کی بلندی تک پہنچ سکتا ہے نہ تو زمین کو چیر سکتا ہے۔ تیری چال کے اندر بڑپن بھی نہیں ہے، نہ زمین کو چیرنا نہیں ہے۔ عرب کے لوگ اپنی شاعری میں کہا کرتے تھے ہمارا دوست جب چلتا ہے شیر کی چال چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیر کی چال بھی نہیں، غرور کی چال بھی نہیں، بلکہ اطمینان سکون کی چال ہونا چاہیے۔ دوسری خوبی اللہ نے یہ بتائی جب جاہل ان سے مباحثہ کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، کنارہ کش ہوتے ہیں، سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جاہل سے لگنا الجھنا بیکار ہے، اپنے دامن کو خراب کرنا ہے۔ تیسری خوبی اللہ نے یہ بتائی کہ اللہ کے نیک بندے تہجد کے پابند ہوتے ہیں، رات بھر سجدے میں قیام میں ان کی حالت گزرتی ہے اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ جہنم کا عذاب کیا ہے؟ چمٹنے والا ہے۔ چوتھی خوبی اللہ نے یہ بیان کی جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ درمیانی ہوتا ہے۔ درمیانی خرچ اللہ کو پسند ہے۔ زیادہ خرچ کرنے والے جہاں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک
ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5ویں خوبی یہ بیان کی، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، اسی سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ 6ٹھی صفت یہ بیان کی گئی، کسی کو ناحق نہیں قتل کرتے۔ خون بہانا، کسی کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نیک بندے کسی کو ناحق نہیں قتل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 7ویں خوبی، زنا نہیں کرتے۔ زنا کیا ہے؟ بڑا گناہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا یہ گناہ ہے، اللہ کے نیک بندے اس سے دور رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 8ویں خوبی، جھوٹ نہیں کہتے، نہ جھوٹی گواہی دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد جب آپ جھوٹ کو کہنے کے لیے بولتے ہیں، اپنے آپ کو سیدھا کر لیتے ہیں اور آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے کہا جھوٹ کہنا، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 9ویں خوبی یہ بیان کی، جہاں بیہودہ بیکار باتیں ہوتی ہیں اللہ کے نیک بندے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ہمیں اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اور 10ویں بات یہ بتائی گئی، جب ان کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو سننے کے لیے اندھے اور بہرا بن کے نہیں سنتے، سوچتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تو ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، یعنی ان کے گھر میں ان کے لیے یہ نعمت ہو، ان کے بات سننے والے، ان کی اطاعت کرنے والے ہو، اور ہم لوگوں کو تو نیک لوگوں کا امام بنا۔ کتنی بہترین دعا ہے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ گھر کی بھلائی اسی کے اندر ہے، گھر سکون کا ماحول ہو، بیوی اور بچے شوہر کی اطاعت کرنے والے ہوں، وہ گھر کیا ہے؟ شوہر کے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ جس گھر کے اندر بیوی نافرمان ہو، بچے نافرمان ہو، وہ گھر شوہر کے لیے، باپ کے لیے ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد والی سورہ شعراء ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 پیغمبروں کے اوپر جو عذاب آیا تفصیل سے بیان کیا۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ فرعون کو کس طرح عذاب کے اندر جھگڑا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کس طرح بچا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام رات میں لے کے نکلے، فرعون کو معلوم ہوا، فرعون نے ان کے پیچھے لشکر کو بھیجا کہ بنی اسرائیل کو پکڑ لے۔ صبح ہوتے ہوتے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے ہیں، پیچھے فرعون اس کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم آسانی سے فرعون کے ہاتھ کو لگنے والے ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں رب کے حکم سے تم کو لے کے آیا۔ مگر بنی اسرائیل کو بھروسہ نہیں تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے پیچھے ہمارا دشمن ہے،
دشمن ہمیں آسانی سے پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی سمندر پہ مارو۔ لاٹھی سمندر پہ انہوں نے ماری، 12 راستے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر کے ساحل تک پہنچ گئے۔ فرعون اس کا سارا لشکر 20 دریا میں ڈوب گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فرعون کو، اس کے سارے لشکر کو، ان کے گھروں سے، ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، ان کے عمدہ گھروں سے نکال کے پانی میں ڈبو دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور بنی اسرائیل کو فرعون کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کبھی بھی بنی اسرائیل نے یہ نہیں سوچا تھا فرعون ہم پہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پانی میں ڈبو کے ہمیں زمین کا حکومت والی بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے قوم والوں کے سامنے یہ سوال کیا کہ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا تمہاری پکار کا جواب دیتے ہو؟ یا تم کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا، اسی طرح ہم عبادت کرتے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے کہا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میری رہنمائی کرنے والا ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، ایک وقت آئے گا مجھے موت دے گا، موت کے بعد وہ مجھے زندہ کرے گا۔ جس انداز سے انہوں نے اللہ کی عظمت کو اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، قوم والے خاموش ہو گئے، ان کے زبان سے کچھ بھی بات نہیں آئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال تک نبی بنایا۔ اتنی لمبی مدت میں صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، یہ طاقتور قوم تھی، وہ کہا کرتی تھی ہم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت قوت والا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کا انکار کیا، تکذیب کی، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے ذریعے ان کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، قوم والوں نے ان کا انکار کیا، اونٹنی کو نشانی کے طور پر ان کو دی گئی، اسے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ چیخ کے ذریعے انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط آئی، بے حیائی کے اندر ملوث تھی، لوط علیہ السلام نے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر کے زمین کو پلٹ کر زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کے بعد قوم شعیب آئی، تجارت والی قوم تھی، ناک تول کے اندر کمی بیشی کرنے والی تھی، شعیب علیہ السلام نے روکا مگر قوم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے کے ذریعے دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کیا ہے؟ رب العالمین کی جانب سے اترا ہوا ہے، اسے لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ قرآن نبی کے دل پہ نازل ہوا، عربی زبان پہ نازل ہوا۔ عرب والوں نے کہا یہ قرآن نبی کے پاس شیطان لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان قرآن نہیں لے آ سکتا، نہ اس کے لیے طاقت ہے نہ اس کا لائق ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، شیطان نہیں سن سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا کلام میرے فرشتے سنتے ہیں، شیطان نہیں سن سکتا، اور شیطان کو اللہ کے کلام سے روک دیا گیا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ آیت نازل ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو فرداً آپ نے کہا دنیا میں جو عمل کرنا ہے عمل کر لو، میں آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آپ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلا کے کہتے ہیں تم اپنا عمل کر لو، قیامت کے دن میں تمہیں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آخر میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہتے ہیں دنیا میں تیرا باپ ہوں، کچھ مانگنا ہے مانگ لے، اور آخرت میں تجھے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے یہ کہہ دیا تمہارا عمل تمہیں اللہ کے نزدیک کام آنے والا ہے۔ کوئی رشتہ داری، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بیٹا، کوئی کسی کے حق میں کام آنے والا نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا کے اندر جو شاعر ہیں اپنا کلام پیش کرتے ہیں اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ شاعر اپنے خیالات کو پیش کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کا عمل نہیں ہوتا۔ مگر ایسے شاعر جو ایمان لانے کے بعد اسلام کا ساتھ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے، اور آپ نے ان سے کہا اے حسان تم کافروں کا جواب دو، تمہارے ساتھ جبرائیل ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا تمہارے اشعار کافروں پر تیر تلوار سے بھی زیادہ سخت اس کا حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی سورت سورہ نمل ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے داؤد سلیمان کو علم عطا کیا۔ علم کیا ہے؟ اللہ کی بڑی نعمت۔ باپ بیٹے دونوں پیغمبر، دونوں نے اللہ کی نعمت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو علم سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان وارث ہوئے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں، اللہ تعالیٰ مجھے پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا ہمیں سلیقہ دیا، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ پہلا واقعہ یہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، لشکر میں جنات تھے، انسان تھے، پرندے تھے، یہاں تک کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے قریب پہنچتے ہیں۔ چونٹیوں کی سردار کہتی ہے اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، بڑا لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو زمین پر کچل دیں۔ چونٹیوں کی آواز سلیمان علیہ السلام کے کان پر پہنچی۔ انہوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اے اللہ مجھے تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا موقع عنایت فرما، اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے ماں باپ پر کیا۔ ان کے ماں باپ نیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو پیغمبر بنایا، دنیا کی سلطنت حکومت عطا کی، تو بیٹا خود اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ دوسرا واقعہ، ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، لشکر کا جائزہ لیا، ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اگر وہ آتا ہے کوئی صحیح بات بتاتا ہے چھوڑ دیتا ہوں، یا نہیں تو میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہدہد پرندہ آتا ہے، اسے پوچھتے ہیں تو کہاں گیا؟ اس نے کہا میں ایسی جگہ گیا جہاں آپ کو علم نہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو کہتا ہے میرے پاس علم ہے آپ کے پاس نہیں۔ اس سے معلوم ہوا پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا سوائے اللہ کے۔ اس نے کہا آپ کو علم نہیں ہے، میرے پاس ایک علم ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک جگہ گیا میں، ایک ملکہ ہے،
اس کی سلطنت ہے، اس کا بڑا عرش ہے۔ وہ ملکہ پوری قوم کیا ہے، سورج کی عبادت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے آزماتا ہوں، تو صحیح کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، میرا خط لے کے وہاں جا، وہاں ڈال دے اور جواب کا انتظار کر۔ خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کے جانب سے ہے، تم مسلمان بن کے میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اس خط کو اٹھا کر اپنے دربار کے سامنے پڑھا اور کہا یہ سلیمان کا خط ہے، کیا کرنا چاہیے؟ دربار والوں نے کہا کہ ہم طاقتور ہیں، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا یہ مناسب نہیں، دنیا کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، طاقتور قوم کسی قوم پر جاتی ہیں، برباد کر دیتی ہے۔ میں ایک امتحان لینا چاہتی ہوں، تحفے تحائف دے کے بھیجتی ہوں، اگر وہ دنیا دار ہوگا قبول کر لے گا۔ تو ملکہ بڑے تحفے بھیجتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا اس سے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں ان تحفوں کو لے کر جاؤ، تم میرے پاس مسلمان بن کے آؤ۔ تو تحفے لے کر جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا اس کا عرش جو سبا میں ہے میرے پاس کون لے کے آئے گا؟ طاقتور جن نے کہا میں لے کر آؤں گا، آپ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھیے پھر بیٹھ جائے۔ اٹھ کر بیٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں لاؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ دیر ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس علم تھا توحید کا، کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ پلک جھپکتے ہی آپ کے پاس میں عرش پیش کر دوں گا۔ ایسا ہی لشکر آ گیا، نہیں تخت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکتے ہی تخت کو دیکھا، انہوں نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہی کیا ہے؟ شکر گزار انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ کوئی کام فوراً ہو جاتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت ہے، اسے رد و بدل کر دو۔ ملکہ آنے کے بعد اسے پہچانتی ہے یا نہیں؟ وہ تخت کو رد و بدل کر دیا گیا۔ ملکہ آئی، اس سے کہا گیا یہ تمہارا عرش ہے، اس نے کہا ویسا ہی لگتا ہے کہیں۔ اس کے استقبال کے لیے ایک بڑا شیش محل بنایا گیا، دور سے پانی نظر آ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اس نے خیال کیا کہ پانی ہے، اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیش محل ہے۔ وہ ملکہ کہتی ہیں میں اسلام لاتی ہوں، آج تک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتی ہیں، آپ کے ذریعے سے میرے سامنے توحید کا پیغام میرے سامنے آ گیا، اس لیے آج میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اسلام کا انہوں نے بول بالا اپنے زبان سے کیا، اس کے بعد اپنے وطن چلی گئی۔ تو غد آج کی تلاوت کے اندر یہ چند واقعات اور مضامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔